مدارس کے اوپر کچھ سینکشنز وغیرہ مغرب جس کے اوپر بات کرتا ہے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ مدارس نے یہ جو جہاد افغانستان میں ہوا اس کی بنیاد مدارس نے ڈالی، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ اس کی بنیاد مدارس نے نہیں ڈالی، بلکہ جو لوگ ایٹ دا ہیلم آف افیئرز ہیں، یہ میں نے خود بات سنی، ایک بڑی سینئر لیول پہ سرونگ آفیسرز کی ایک مجلس تھی، اس میں میں نے خود بات سنی کہ یہ آئیڈیا باہر کی انٹیلیجنس ایجنسیز کا تھا کہ اسلام کا کارڈ وہاں پہ یوز کیا جائے، اور اس کے لیے پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا اس میں جو دین جب، کیونکہ اس وقت تو یہ بات نہیں تھی کہ افغانستان میں روس آیا ہوا تھا، تو جو جہاد کا سلسلہ شروع ہوا اس میں کچھ کالج کے لڑکوں نے بھی حصہ لیا ہوگا، اسٹوڈنٹس نے بھی حصہ لیا ہوگا، ان پڑھ لوگوں نے بھی حصہ لیا ہوگا، اور اسی طریقے سے ذاتی حیثیت میں کوئی مدرسے والے بھی گئے ہوں گے۔ اس کا تعلق مدرسے سے کبھی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی نہیں رہا۔ البتہ یہ کہ 9/11 کے بعد ان کی پالیسی، یہ جو مغرب کی پالیسی ہے، ایک دم انہوں نے جو تجزیے پیش کیے، اس میں تجزیے میں جس طریقے سے انہوں نے اپنے ہاں جو ریلیجس ایجوکیشن ہے اس کو کارنر کر دیا ہوا ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک سیکولر ماحول کے اندر وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی اپنی ریلیجس ایجوکیشن کو کارنر کر دیں، ڈسکرمنیٹ کر دیں، اس کو ایک ذاتی نوعیت کی چیز بنا دیں، اس کے اندر کوئی انسٹیٹیوشنل اپروچ نہ ہو۔ جبکہ جو ہمارے مدارس ہیں وہ ایک ایز انسٹیٹیوشن کام کرتے ہیں، ایز ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کام کرتے ہیں۔ تو انہوں نے جو ان کی جو مغرب کی جو انٹیلیجنشیا ہے، پینٹاگون آپ کہہ لیں یا اس طرح کے جتنے ادارے ہیں، MI6 کہہ لیں، ان کی رپورٹیں ان کے سیاستدان پڑھتے ہیں، اور پھر وہ اس طرح سے بات کرتے ہیں، ہماری گورنمنٹ سے اس طرح سے بات کرتے ہیں کہ وہ دباؤ ڈالتے ہیں کہ مدارس کی جو کو مین اسٹریم میں لایا جائے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ان سے ریلیجس ایجوکیشن کی جو ان کی ایکسپرٹیز ہے ان کو اس سے ہٹا کر کے ان کو مین اسٹریم اس میں لایا جائے، مین اسٹریم میں ان کو باقی ووکیشنل ٹریننگ کرایا جائے۔ اچھا، ہمارے جو مدارس ہیں ان کا مزاج یہ ہے کہ ہم تعلیمی ادارے ہیں، ہمیں اس چیز سے غرض نہیں ہوتا کہ ووکیشنل انسٹیٹیوٹ ہو، اس کے اندر بنا ہو، یا اسکول کی تعلیم بھی دی جا رہی ہو اور آخر میں جا کے ایک عالم دین بھی بن رہا ہو۔ ہم لوگ اس میں بالکل نیوٹرل ہیں۔ ہماری جو تاریخ ہے 1857 سے پہلے کی، اس میں ہمارے ہاں ہر طرح کا سبجیکٹ پڑھایا جاتا تھا 1857 سے پہلے، اور ہمارے مدارس جو تھے، جب یعنی گورا صاحب یہاں پہ تشریف لائے تو انہوں نے کوئی 30 40 50 سال اسی اسلامی مدارس کے ہی۔ اچھا مفتی صاحب، تھوڑا سا میں یہ کہوں گا کہ جی وہ آپ نے ایک بیک گراؤنڈ دے دیا۔ اب میں یہ چاہوں گا کہ ابھی کا جو ایشو ہے وہ ہے کیا، مطلب پرابلم ہے کہاں پہ؟ پرابلم ایگزیکٹلی یہی ہے کہ وہ چاہتا ہے، مغرب یہ چاہتا ہے کہ مدارس کی نہیں، مولانا صاحب نے جو بل پاس کروایا، اور میں عرض کر رہا ہوں، میں اس کو کنیکٹ کرتا ہوں نا۔ مغرب یہ چاہتا ہے کہ یہاں پہ مدارس کو دبایا جائے، مدارس کے نظام کو دبایا جائے، اور ہمارے جو صدر صاحب ہیں وہ ان کی پالیسی کو ٹو کر رہے ہیں، صدر مملکت نہیں، لیکن ویزیبلی کسی جگہ پہ ہمیں آپ دیکھ لیں، مولانا نے انہی کے اوپر اعتراض کیا نا کہ جب نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ مغرب کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس بل اور اس سارے پروسیس کے اندر کوئی مغرب کا کوئی اس قسم کا کوئی ابھی حالیہ اسٹیٹمنٹ کوئی ایسی آئی ہے؟ دیکھیں، یہ اسٹیٹمنٹ، یہ جو آپ کی پالیسی ہے، مجھے یہ بتا دیجئے نا کہ صدر مملکت کو اس بات سے کیا اعتراض ہے کہ وہ جو بل روک رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی ہاں، کوئی امپیریکل ایویڈنس ہو نا کہ جس کی بیس پہ ہم کہہ سکیں کہ صدر صاحب کو کسی نے، صدر صاحب پھر جو پارلیمنٹ نے بل اپروو کیا، یہ اس سے بڑا امپیریکل ایویڈنس آپ کو کیا چاہیے کہ پارلیمنٹ بائی دا ایکٹ آف پارلیمنٹ آپ ایک بل بنا رہے ہیں اور صدر صاحب اس کو روک کے بیٹھ گئے؟ اس سے بڑا امپیریکل ایویڈنس کیا ہے؟ صدر صاحب کیوں نہیں سائن؟ نہیں، صدر صاحب کی حد تک تو میں مان رہا ہوں نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دو چیزیں آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ان کو پیچھے سے کوئی باہر کی طاقت جو ہے صدر صاحب کو
یعنی ان کی اس کو کھینچ رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ سائن نہیں کیا انہوں نے اور یہ لا جو ہے وہ بنا نہیں ہے, اس کی ایویڈنس کی میں بات کر رہا ہوں. دیکھیں داخلی طور پہ تو ان کے پاس ایک بل چلا گیا ہے, کوئی خارج میں کوئی وجہ ہوگی نا, آپ خود مطلب آپ قیاس کر سکتے ہیں, یہ امپیریکل ایویڈنس یہ ہوتا ہے نا فرام نون ٹو ان نون. تو آپ مجھے یہ بتا دیجیے نا کہ جو اہل مدارس کے خلاف پالیسی ہے وہ کس کی ہے, اہل مدارس کے خلاف بات کون کرتا ہے, دنیا میں کون کون بات کر رہا ہے؟ مغرب بات کر رہا ہے, مغرب کے لوگ آپ ان کے ریسرچ پیپرز پڑھ لیں, وہ بات کر رہے ہیں. اور ہمارے صدر صاحب وہ ہمارے ہیں پالیسی کسی اور کی امپلیمنٹ کر رہے ہیں. مطلب پالیسی تو ادھر سے جانی تھی نا, نیچے سے اوپر جانی تھی, یعنی پارلیمنٹ سے جانی تھی, پارلیمنٹ میں لوگوں کو آ کر لیجسلیشن کرنی تھی, پھر ان کا صدر صاحب کے پاس بل بھیجنا تھا. تو صدر صاحب مجھے اور بتائیے نا, صدر صاحب کو یا تو خارج سے کوئی کہہ رہا ہے یا داخلی طور پہ کوئی کہہ رہا ہے. تو یہ میں نے ہر ادارے کے ساتھ کام کیا جی نصاب بناتے وقت. میں نے پاکستان کے جو اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اس کو تعلیمی جو ہماری یعنی فیڈرل منسٹری ہے یا جو بھی جس کے انڈر اس کو لانا چاہ رہے ہیں ایجوکیشن مدارس کو, اس میں کوئی پرابلم ہے؟ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان کے ساتھ کام کرنے دیا جائے. اچھا, تو یہ کیا کرتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں کہ ہمیں یہ ایک باضابطہ ایک صنعت بھی ہے, جی ہاں ٹھیک ہے, اور یہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز بھی ہیں, اور ان کا تعلق ان کے ساتھ ہونا چاہیے. بلکہ جو ہمارا جو کانٹریکٹ ہوا تھا ان کے ساتھ, وہ ہمارا تو تقاضا ہی یہ تھا کہ ہمارے بینک اکاؤنٹس کھولے جائیں, ہم اور ٹرانسپیرنسی لے کے آئیں. ہماری ٹرانزیکشن دیکھیں نا, بینک کے ساتھ اگر کوئی ٹرانزیکشن کر رہا ہے, وہ اگر کوئی چیز چھپانا چاہ رہا ہے, کوئی خفیہ کام کرنا چاہ رہا ہے, تو بینک میں ٹرانزیکشن نہیں کرے گا نا, پھر تو کیش استعمال کرے گا. میں نہیں تو کیا حکومت کہتی ہے کہ کیش میں کریں؟ وہ تو کہتے ہیں کہ رجسٹر کریں نا, مجبوراً کیش میں کرنی پڑی ہے نا, کیونکہ آپ کے سارے بینک اکاؤنٹ انہوں نے بند کیے ہوئے. یہ کس کے کہنے پہ؟ یہ فیٹف کون ہے؟